حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، کیا کیا اس کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ رمضان شریف کا مہینہ سارے سال ہوتا، یعنی رمضان شریف کا مہینہ ایک ماہ کے لیے نہ آتا، 12 مہینے کے لیے آتا، سارے سال رمضان ہی رہتا۔ یعنی رمضان شریف میں اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو لوگوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے اور جنت عطا کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ تو قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور پھر آپ ہمیں شریف کے بارے میں کچھ بتلائیے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے، آپ کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت رمضان شریف کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، یعنی ایک سال تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں۔ جیسے تاجر لوگ دنیا میں سیزن کے موقع پر اپنا مال سجاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت کو ملائکہ کے ذریعے ایک سال تک سجاتے ہیں، اس لیے سجاتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں یہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ہلنے اور بجنے لگتے ہیں اور ان سے بڑی خوبصورت آواز نکلتی ہے، اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں، جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے شوہر مقرر کر دیجیے، یعنی ہمیں ان کے نکاح میں دے دیجیے، ان کو ہمارے شوہر بنا دیجیے تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے رکھنے والے کی ایک ایسی حور سے نکاح کر دیتے ہیں اور اس کی شادی کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتی ہے، یعنی موتی ہے اتنا بڑا کہ اس کے اندر پورا گھر ہے اور وہ حور اس گھر کے اندر رہتی ہے، وہ ایک موتی سے بنا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو خیموں کے اندر رہنے والی ہیں اور ٹھہرنے والی ہیں۔ پھر حضور نے ان کا جنت کی عورتوں کا حال بیان فرمایا کہ جنت کی جو عورتیں ہیں جن کو حور کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ایک کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جسم پر 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ہر لباس کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا۔ اب وہ ہوگا جنت کے لباس، جنت کے 70 لباس پہن کر کے بھی وہ اتنے لطیف اور نفیس ہوں گے کہ وہ سب مل کر کے دنیا کی گلاب کی پتی سے بھی ہلکے ہوں گے، اور ان لباسوں کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی اور ہر خوشبو اور عطر دوسرے سے الگ ہوگی۔ جنت کی خوشبو حقیقی خوشبو ہوگی، اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہوگی کہ وہ اگر 70 بھی لگائی جائیں گی تو ہر ایک خوشبو الگ الگ آئے گی، اور ان کی خدمت کے لیے 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ اللہ، 70,000 نوکر اور ملازم اور 70,000 نوکرانیاں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہوں گی، وہ ملکہ اور یہ سب ان کے خادم، اور ہر نوکر کے پاس، ہر خادم کے پاس سونے کا ایک بہت بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور اس کھانے کی لذت کا یہ حال ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، یعنی بالکل دنیا کے الٹ۔ دنیا میں لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو پہلے لقمے کا زیادہ مزہ آتا ہے، دوسرے لقمے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، تیسرے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے یاقوت کے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت کے اوپر 70 بستریں ہوں گے جن کے استر جو ہوں گے اور اوپر کی چادر موٹے ریشم کی ہوگی، اور ہر بسترے کے اوپر 70 گدے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے بستر بھی اور گدے بھی کیا ہوگا، پھر وہ اسٹور بن جائے گا، تو وہ دنیا کے دماغ سے ہم سوچیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا، لیکن جنت کا جو ماحول ہے اور جنت کی جو بالکل ہمارے عقل کے خلاف وہاں کی نعمتیں ہیں، تو وہاں پہ جیسے 70 لباس پہننے کے باوجود وہ گلاب کے ایک
पत्ती से भी ज्यादा हल्के होंगे तो ऐसी समझ लें कि वो तख्त भी कितने बड़े बड़े होंगे, कितने लंबे चौड़े होंगे, हर तरफ बिस्तरे और गद्दे और गाँव तकिए लगे हुए होंगे, तो वो वहीं जाकर ही अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। बस रमजान शरीफ का महीना जन्नत खरीदने का महीना है, रमजान शरीफ का महीना जन्नत हासिल करने का महीना है। अपने आप को जन्नत में दाखिल कर ले, फिर वहां जाकर के देख लेना जन्नत कैसी है इंशाअल्लाह। तो हर बिस्तर पर 70 गद्दे होंगे। ये एक जन्नत की हूर को अल्लाह ताला ये सब कुछ अता फरमाएंगे जिससे रोजेदार का निकाह होगा। इतना ही सादो सामान अल्लाह ताला रोजेदार को भी अता फरमाएंगे जो उसका शोहर होगा, और वो सुर्ख रंग के याकूत के तख्त के ऊपर बैठा होगा और उसके हाथ में 2 कंगन होंगे। सोना चांदी दुनिया में तो मर्दों के लिए हराम है, जन्नत में हलाल है। तो इसलिए अगर सोने के कंगन भी हो या चांदी के कंगन भी हो और वो भी जन्नत के हो तो सुभान अल्लाह कैसे उम्दा और आला और नफीस होंगे। ये हदीस में फरमाया कि ये रमजान शरीफ के एक रोजे का बदला है। जो भी रखे, जो भी रोजा रखे, एक रोजे का ये बदला है। कितना अजीम बदला है एक रोजे का, इतना रमजान शरीफ का रोजा इतना कीमती। इसीलिए दूसरी हदीस में फरमाया गया है, दूसरी हदीस में फरमाया गया है कि अगर किसी आदमी ने बिला उज़्र मोतबर, बगैर किसी मोतबर उज़्र के रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, तो चाहे उसने उसे कज़ा भी रख ली, लेकिन रमजान शरीफ में रोजा रखने का सवाब हासिल करने के लिए अगर वो सारी जिंदगी भी रोजे रखे तब भी रमजान में रोजे रखने का जो सवाब मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। इतना अहम रोजा है रमजान शरीफ का। इसलिए तमाम मर्द हजरात को और खवातीन को जहाँ तक हो सके रमजान शरीफ के रोजे एहतमाम के साथ रखने चाहिए। छोटी मोटी तकलीफ और छोटी मोटी बीमारी और मामूली के उज़्र से भी छोड़ना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड DarsEQuran.com